بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان دو لخت ہو گیا، مگر آج تک پاکستان توڑنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا۔ آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے چند اہم خبروں کا تذکرہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا سعودی عرب اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا امارات کا دورہ۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب میں باہمی دلچسپی کے امور، پاک عرب تعلقات سمیت خطے کے مجموعی صورتحال پر گفتگو کی۔ دوسری جانب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اماراتی امیر اور آرمڈ فورسز کے سربراہان سے ملاقاتیں کیں۔ مزید برآں یہ ملاقاتیں انہوں نے یونیفارم کے بجائے سول کپڑوں میں کیں۔ مبصرین کا خیال یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں رواں ماہ ملائیشیا میں ہونے والی اسلامی کانفرنس زیر بحث آئی ہے، جس میں سعودی عرب اور امارات شریک نہیں ہو رہے۔ برطانیہ کے حالیہ انتخابات میں 15 پاکستانی نژاد فتح یاب ہوئے، جن میں سے 7 تارکین وطن کا تعلق کشمیر سے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کشمیریوں کی آواز برطانوی پارلیمان میں اٹھائی جا سکے گی۔ یاد رہے ان 7 اراکین پارلیمنٹ میں سے 6 کا تعلق لیبر پارٹی، جبکہ 1 کا تعلق حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی سے ہے، جبکہ حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کا موقف کشمیر کے حوالے سے مبہم رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کم عمر بچوں سے جنسی زیادتی پر سرعام پھانسی دینے کے لیے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ بل بچوں کو تحفظ فراہم کر سکے گا۔ بچوں کے ساتھ تشدد ایک سماجی مسئلہ ہے اور اس کا براہ راست تعلق معیشت کے عدم استحکام اور متعلقہ اداروں کے فقدان سے ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ آب و ہوا کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سب سے طویل کانفرنس کا خاتمہ 2 ہفتوں کے مذاکرات کے بعد تقریباً 200 ممالک کے نمائندوں نے ایسے اعلامیے منظور کیے جن پر تنقید کی گئی تھی۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے شرکاء طویل بحث و مکالمات کے بعد ایک لائحہ عمل پر متفق ہو گئے ہیں، تاہم ماحولیاتی تباہی کے انسداد کے اعتبار سے یہ منصوبہ درکار اہداف سے کہیں کم تر ہے۔ میڈرڈ میں 2 دسمبر سے جاری اس کانفرنس کو جمعہ کے روز اختتام پذیر ہونا تھا، لیکن کسی متفقہ لائحہ عمل تک نہ پہنچ پانے کی وجہ سے یہ اپنے مقررہ وقت سے 36 گھنٹے بعد بھی جاری رہی۔ اس کانفرنس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اس حکمت عملی کے تحت ضرر رساں گیسوں کے موجودہ اخراج اور پیرس ماحولیاتی معاہدے میں طے کردہ اہداف کے درمیان فرق کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گزشتہ 1 برس میں شدید موسمی حالات اور دنیا بھر میں لاکھوں نوجوانوں کی جانب سے ہفتہ وار ماحولیاتی ہڑتالوں کی وجہ سے مذاکرات کاروں پر دباؤ تھا کہ وہ دنیا بھر کی حکومتوں کو ایک واضح پیغام دیں کہ وہ ماحولیات کے شعبے میں اقدامات کو وسعت دیں۔ 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی یہ کانفرنس کئی مواقع پر اپنی ناکامی کے خدشات کا شکار رہی ہے، جبکہ تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک نے اس حوالے سے اپنے قومی مفادات کے تحفظ پر زور دیا۔ اس نئے معاہدے کے حوالے سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ایک امید کی کرن اور مشترکہ بنیاد تو میسر آتی ہے، تاہم یہ ایک نہایت کمزور معاہدہ ہے۔ چین اور بھارت، جو ضرر رساں گیسوں کے اخراج کے حوالے سے بالترتیب نمبر 1 اور نمبر 4 ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہاں کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے موجودہ اقدامات میں مزید کسی بڑھوتری کے خواہاں نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں واضح اور ٹھوس اقدامات کے مطالبات کے حوالے سے مختلف جزائر کے علاوہ یورپی یونین سر فہرست رہے، جبکہ کسی متفقہ اور ٹھوس حکمت عملی کی راہ میں روکنے کے اعتبار سے امریکہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا پیش دکھائی دیے۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔